اللہ تعالیٰ کا نظام بیٹے یہ ہے کہ کسی بھی قوم پر جب نبی آتا ہے تو اس نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی پالنے والا، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، انسان جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ انٹروڈکشن جو ہے وہ کون کرانے آتا ہے؟ نبی کون کرانے آتا ہے؟ نبی کی بیسک پرائمری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں نے یہ والے نوٹس نکالو بیٹے اسلام آباد کے میتھ والا بال۔ بیسک ڈیوٹی کیا ہے نبی کی؟ کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے اپنی قوم کو انٹروڈیوس کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ میں آیا، میں نے آپ کو کہا یار یہ اسلامیات کا کورس ہے، یہ پڑھو، اس کا کل ٹیسٹ ہے۔ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا، کل آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ کہہ دیا آپ کو؟ نہیں ویسے تو آج ٹیسٹ ہے، میں نے آپ کو کہہ دیا، آپ نہیں پڑھ رہے۔ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ جب تک میں موجود ہوں بار بار آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑھو، 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 پڑھو۔ اور ایک ٹائم آیا کہ جب میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، جب میرا ڈیوٹی کا ٹائم، اب آپ کے پاس، آپ تب بھی پڑھے نہیں، آپ نے تب بھی انکار رکھا پڑھنے سے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو کوئی ٹیچر نہیں ملا، اس کا بھی ٹیسٹ ہونا ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں، اس کو سزا تب تک نہیں مل سکتی جب تک ٹیسٹ میں رزلٹ نہیں آ جاتا۔ ایک بچہ وہ ہے جس کو کوئی بتانے والا ہے پڑھو، وہ نہیں پڑھ رہا، اس کو سزا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ والے دن سے پہلے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ٹیسٹ پہلے ہو رہا ہے۔ تمہیں بتا دیا نا، تمہیں کیا کر دیا؟ بتا دیا نا۔ اب تمہارا آج تمہارا نتیجہ نکالا جائے گا، اس نتیجے کو ہم کہتے ہیں عذاب۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی قوم پر تب تک عذاب نہیں آتا جب تک کہ اسے پیغام نہ مل چکا ہو، اور اگر اسے اللہ کا پیغام مل چکا ہو ڈائریکٹلی نے، دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس نے، آپ میں سے کسی نے فرشتہ دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا، رائٹ؟ فرض کریں میں نے فرشتہ دیکھ لیا ہے، میں نے باقاعدہ جبرائیل کو دیکھ لیا ہے، اسرافیل کو دیکھ لیا، میں مل لیا ہوں ان سے۔ نہیں نہیں، میں اصل والے فرشتے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا اور میں نے فرشتہ دیکھ لیا، فرض کر لیتے، آپ کو اگر شک ہو رہا ہے فرشتوں کے ہونے پر، اور کمپیریٹیولی میں کہہ رہا ہوں یار فرشتے نہیں ہوتے، تو دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ میں بڑا مجرم ہو گیا نا۔ آپ لوگوں نے نبی کو بذات خود نہیں دیکھا، آپ کو آپ کے آباء و اجداد نے بتایا کہ نبی آتے تھے، اللہ کا یہ پیغام ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ کے بعد ایک نسل آتی ہے وہ باقاعدہ نبی کو دیکھ لیتی ہے، اب یہ انکار کر دے تو مجرم ہو گئی۔ تو اس کے اوپر کیا نازل ہوگا پھر؟ جب ایک قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ انکاری رہی، تو جب تک موقع دینے کا وقت تھا موقع دیا گیا، اس کے بعد حکم دے دیا گیا اب ان کو مار دو، مکہ سے سارے غیر مسلموں کو نکال دو، اور یہ فلاں 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 کو مار دو۔ یہاں تک کوئی پرابلم؟ یہ فلک ہے؟ واہ فلک، کیا بات ہے یار، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو بال بنائے ہوئے دیکھا ہے۔ یار بال بنا کے زیادہ پیارا لگتا ہے بھائی، روز کیوں نہیں بنا کے آتا بال؟ ٹائم نہیں ملتا نا یار، وہ ہی از اے بزی گائے کائنڈ آف۔ اچھا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم پہ آ گئے ہیں، اور اس قوم نے ماننے سے، اب میرا دوبارہ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قوم پر آئے ہیں؟ مسلمانوں پر۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ بنی اسرائیل پر آئے تھے، باقیوں کو پیغام دینا ان کا مقصد، فرعون کو کہنے آئے تھے کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، اور نبی بیسیکلی شریعت کس کے، لا کس کے لیے لے کے آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس قوم پہ آئے تھے؟ بنی اسرائیل پہ۔ حضرت ابراہیم بھی کسی قوم پہ آئے ہوں گے، حضرت شعیب کسی قوم پہ تھے، حضرت صالح کسی قوم پہ ہیں، سارے انبیاء کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے؟ سب کے لیے بنا کے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کے لیے بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو پھر مکہ میں تو لوگوں نے دیکھ لیا، بات کر لی، مدینہ میں بھی یہ کام ہو گیا، خیبر یہ وہ دائیں بائیں کچھ اور علاقوں میں بھی ہو گیا، یہ باقی دنیا میں کیا، کیسے کیسے جائے گا؟ باقی دنیا میں یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمارے پاس آتے ہیں لیٹرز ٹو ایمپررس۔ اس زمانے میں دیکھیں،
اگر کوئی آپ کو کوئی انویٹیشن آنا ہے کسی جگہ پر کمپیٹ کرنے کا، فرض کریں کہیں ڈیبیٹ کمپٹیشن آنا ہے اور انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی اکیڈمی کے بچے بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، تو کیا انہوں نے آگے پرسنلی سب کو بتانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے انہوں نے؟ مجھے کیوں بتائیں گے؟ کیونکہ اس اکیڈمی کا ہیڈ میں ہوں، انہوں نے سیدھا آگے مجھے بتانا ہے اور پھر آگے میں نے سب کو بتانا ہے میرے رسپانس پہ۔ باقی میں کہوں گا جی یہ اچھا کمپٹیشن ہے، آئیں سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، سب جائیں گے پارٹیسپیٹ میں کہوں گا جی فارغ ہے، فارغ کرو، ان کا انویٹیشن پھاڑ کے پھینک دوں گا، کوئی جائے گا ادھر؟ جی نہیں، انہوں نے کس کو کہنا، میرا سوال یہ ایگزیکٹلی وہی تو کہہ رہا ہوں میں نے آگے، یہ تھوڑی میں نے بھی پرسنلی سب کے پاس جانا ہے، میں کسی کے ذریعے بھی کرا سکتا ہوں، میں یہاں پہ لکھ کے لگا سکتا ہوں۔ باقی دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جو سب سے بڑی بادشاہتیں تھیں، ان بادشاہتوں کے بادشاہوں کو، ہیڈز آف اسٹیٹس کو لیٹرز لکھے۔ یہ 5 سے زیادہ ہیں روایات کے مطابق، 6-7 ہیں، یہ ہمیں سلیبس میں کور کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پہلے سب سے نام یاد کر لیتے ہیں۔ نیگس، اس کا نام آپ کو یاد ہے نا، نجاشی۔ ہیراکلیس، یہ بیٹے مشہور، ایک بہت مشہور ایک ہسٹوریکلی فگر ہے، روم کا یہ سربراہ تھا، اسی کے بعد رومن امپائر تباہ ہونی شروع ہوئی۔ خسرو، بیٹے امیر خسرو کے نام سے یہ مشہور تھا، انگریزی میں اس کو کوسروس کہتے ہیں۔ نہیں بیٹے یہ وہ والا خسرو کا، وہ جو خسرا آپ جس سے واقف ہیں، یہ وہ والا خسرا نہیں جو آپ کو فوراً یاد آ گیا، یہ خسرو اس کا نام ہے، یہ بادشاہ کے لیے لفظ بولا جاتا تھا۔ امپرر آف پرشیا، بڑی امپائر، جیسے آج کل کی سپر پاورز کون کون ہیں، امریکہ، چائنا، اس ٹائم کی بڑی سپر پاورز کون تھیں، روم اور پرشیا۔ پھر عبد اینڈ جعفر، دو عمان میں دو بادشاہ ہوتے تھے، عمان بھی ایک بڑی امپائر تھی اس زمانے میں، اس میں دو بادشاہ ہوتے تھے، عبد اور جعفر۔ اور منذر بن سوا، یہ بحرین کا بادشاہ، ٹھیک ہے بیٹے؟ آفٹر دی ٹریٹی آف حدیبیہ دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ، اب دیکھیں اب کیا ہوا ہے، فتح مبین کیوں ہے؟ مسلمانوں کو سب سے زیادہ تھریٹ کس سے تھا یہاں پہ اس مدینہ میں؟ مکہ والے ہی لڑائی کر رہے تھے نا، ان کے ساتھ طے ہو گیا 10 سال تک اب ہمارا کوئی پنگا نہیں۔ اب مسلمان جدھر مرضی جائیں، قریش اور قریش کے جو ہم الائنس میں قبائل ہیں، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہونی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسلام کے لیے لیٹرز لکھ کے ان کو بھیجا امپرس کو۔ آفٹر دی ٹریٹی آف حدیبیہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم began inviting the rulers outside of Arabia to Islam. He prepared letters written in Arabic stamped with his seal. میں نے آپ کو مہر کے بارے میں پہلے بھی بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تو بہت مشہور ہے، کئی لوگوں نے بنوا کے پہنی ہوتی ہے، گھروں میں لگائی ہوتی ہے، وہ محمد الرسول اللہ جس پہ لکھا ہوتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی لیٹر کمپلیٹ ہو جاتا تھا انک میں اس کو ڈپ کرتے تھے اور اس لیٹر کے اینڈ پہ سٹیمپ کر دیتے تھے، دس مینس یہاں تک کا لیٹر میں نے لکھوایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھوائے اینڈ سینڈ دیم ود ٹرسٹڈ کمپینینز، اور اپنے صحابہ کو، کچھ ٹرسٹڈ کمپینینز کو ایمبیسڈرز کے طور پہ بھیجا گیا۔ کیا چینج ہے؟ تو کوئی بات نہیں، یہ دیکھو کمپیئر کرو اور چلاؤ، نیا پرنٹ لے لو۔ اچھا جی، قبائلی نظام میں جو پرانا نظام ہے بیٹے چلا آ رہا انسانوں کا، اس نظام کے اندر ایک لفظ ہوتا تھا ہمیشہ سے، اس لفظ کو آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں امبیسڈر۔ کیا کہتے ہیں بیٹے؟ امبیسڈر کو بیٹے، یہ ایک انٹرنیشنل لا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ امبیسڈر کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ یعنی جنگ چل رہی ہے میری اور اس کی، جنگ چل رہی ہے، اس کی بھی 10 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے، میری بھی 10 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی ہے، اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، فوجیں لڑیں گی، ابھی بہت تباہی نکلے گی۔ اس نے میرا کوئی سگا قتل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اٹیک کرنے آیا ہوا، میں نے اس کا کوئی سگا قتل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر میری فوج میں سے ایک بندہ نکلتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں ادھر سے نیگوسیشن کے لیے آیا ہوں، اس بندے کی سیکیورٹی اس کی فوج دے گی، اس کو نہیں ہاتھ لگایا جائے گا۔ ون آن ون بیٹل کے لیے جب آئیں گے تب بھی دیکھا کوئی اور فوجی نہیں آتا بیچ میں، جو وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ امبیسڈرز کا یہ انٹرنیشنل لا تھا، یہ بات میں نے اس لیے بتائی، آج بھی ہے پاکستان میں، دیکھیں انڈیا کا امبیسڈر موجود ہوتا ہے، جنگ کے دوران بھی تھا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ امبیسڈرز کو کہا جاتا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں،
उन्हें सेफली सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है उनके मुल्क में। अगर आप किसी के एम्बेसडर को कुछ कह दें तो इसको ऐलान जंग समझा जाता है और जंग हो जाती है। एम्बेसडर की बात इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे मुसलमानों के कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए एम्बेसडर्स को कत्ल भी किया गया इसमें। After the Treaty of Hudaybiyah, the Prophet ﷺ began inviting rulers with trusted companions. These letters emphasized on the oneness of Allah and finality of the prophethood. दो बातें उसमें होती थी क्या, एक ये कि अल्लाह एक है और दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जो फिनैलिटी वाली बात है ये अब हम पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हर कोर्स में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमारे मुल्क में इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि इस बात को लाजम करार दिया जाए। जैसा कि आपको पता है 1973 के कानून में हमने जो कादियानी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया है, क्योंकि उनके ख्याल में नबूवत के ख़त्म होने का ये मतलब तो हो सकता है कि आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि अब उनका नुमाइंदा नबी कोई और नहीं बनेगा। वो कहते हैं वो नबूवत का सिलसिला उसी तरह से चल रहा है, वो किसी कोई ना कोई नया बनता रहता है। वो एक चलता रहता है सिलसिला, जैसे गद्दी नशीन दरबारों में होते हैं उनके यहाँ इस तरह एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जरा ज्यादा ही आगे निकल गए। वो उसको उम्मती नबी तक कहना शुरू कर देते हैं और उसको अल्लाह का नुमाइंदा कहना शुरू कर देते हैं। तो हमने उनको, पाकिस्तान के अलावा शायद कोई और मुल्क नहीं है जो उनको नाम गैर मुस्लिम करार देता है, बाकी उसको फिरके ही समझते हैं हम लोगों ने उसको। तो हमारे यहाँ पे ये इशू बहुत सेंसिटिव है, बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं इस बात पे। सलमान तसीर वाला आपको इशू याद है, और बहुत सारे। हल्का सा ये एहसन इकबाल एक नून लीग का मिनिस्टर है, उसको गोली मारी थी इसी बात पे कि वो कह रहा इसने कोई ऐसी वैसी बात की थी। नवाज शरीफ ने एक दफ़ा कादियानियों को भाई कह दिया था किसी तकरीर के दौरान वोट के लिए। आपको पता है ये गधे को बाप बना सकते होते हैं पॉलिटिशियंस, तो कादियानी तो गधे भी नहीं है। ठीक है, सो थिंग्स हैपन। हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट होती है जहाँ रसूलुल्लाह का नाम आए साथ। जो बोर्ड की किताबें उसमें तो बकायदा साल लिखा होता है, खातमुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन, खातमुन नबीयीन, लाजमी साल लिखा होता है। ठीक है, आसान, ठीक है, आसान आपको नज़र आ रहा है सही? ठीक है, विजन ब्लॉक तो नहीं होती। एयरफोर्स में इस तरह का बंदा रखते नहीं, मतलब जहाज जा रहा हो ये एवं इसके बगाल आगे आएंगे, समझेगा जहाज आ गया, बम चला देगा। हम्म? यार, क्या ही बात है। अच्छा जी, सुनो सुनो सुनो। One letter was sent with Hazrat Amr bin Umayya to Negus, the king of Abyssinia. आपको याद है ना, किंग ऑफ एबिसिनिया के साथ पहले ही तल्लुकात तुम्हारे ठीक रहे हैं, कोई गड़बड़ हमारी नहीं रही। नेगस रिसीव्ड द लेटर विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, उसने बड़ी आजी से बड़ी मोहब्बत से लेटर को रिसीव किया। प्लेस्ड इट ऑन हिज आईज, ऐसे आंखों से लगाया जैसे हमारे नहीं चूमते कुरान पाक को, वो क्योंकि चूमने से हमें लगता है दिल में उतर जाता है। एंड डिक्लेयर्ड हिज फेथ इन इस्लाम, उसने कहा जी वाकईतन अल्लाह एक है और ये वाकई अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि उसने अपने आप को वहां पे मुसलमान डिक्लेयर कर दिया और वो, लेकिन यही असल में मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स बीइंग मुस्लिम। तो कह दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह एक है। और इसके बाद ये मारा भी गया, मर गया था। जब ये फौत हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा पढ़ाया। रवायात बताती हैं गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई है इसकी। उस पे हमारे मुसलमानों में इख्तलाफ है जी। गायबाना आपको पता है जनाजा कैसे पढ़ाया था? किस किस को पता है जनाजा कैसे पढ़ाया था? किसको नहीं पता जनाजा कैसे पढ़ाया था? सबको पता है माशाल्लाह से, गुड। चलो, को बताएगा कैसे पढ़ाया था? हैं? मैयत को सामने रखते हैं, उसके आगे खड़े हो जाते हैं, आप लोग किबला रुख होते हैं, मैयत इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ी होती है, और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ इसको माफ कर दे। हमने तो नहीं करना था जिंदगी में, तो हमने इसको कुछ कह माफ नहीं करना, ना इसके मसाइल हल करने, अब अल्लाह मियाँ इसको माफ कर दे। सही है। तो वो जब मैयत को सामने रखा जाएगा तभी जनाजा पढ़ा जाएगा ना। अगर मैयत नहीं है सामने तो उसको कहेंगे गायबाना नमाज जनाजा, तो उसको क्या कहेंगे? हमारे मुसलमानों में एक फिरका है जो गायबाना नमाज जनाजा का कायल है। वो कहता है कि जो कश्मीर में फ़लस्तीन में शहदा हैं, अगर आप उनको जानते हैं आप उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं फलक। और वो उसकी वजह इसी को बताते हैं कि ये देखें ये साबित है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायबाना नमाज जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीगस का पढ़ा है। लेकिन हमारे मुल्क में बाकी फिरके ये कहते हैं कि जनाब नीगस की जो डेड बॉडी थी वो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आई थी। रिवायत क्यों है? क्योंकि ये हिस्सा है कि फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बॉडी को कर दिया और फिर जनाजा पढ़ाया गया। तो कहते हैं इसलिए गायबाना नमाज जनाजा नहीं हो सकता। आपका दिल माने तो पढ़िएगा, ना माने तो। लेकिन हम वापस टॉपिक पे आते हैं। He became a Muslim secretly and when he died the Prophet sallallahu alaihi wasallam offered his funeral prayer in
एब्सेंशिया लिखा हुआ है, एब्सेंशिया ही लफ्ज होगा शायद, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है एब्सटेंशिया होता है, एब्सटेंशिया होता है ना। वहाँ पे लिखा है एमबीसी है। वो अच्छा है एब्सेंट। और सलाद ठीक हो। इनके पास हम्म, सिवा है सलाद। सर मैं उसको बोल कॉपी करता है ना हर चीज में मेरे चेंज को कौन, ये ये आपकी कॉपी करता है? अच्छा, आप इसके रोल मॉडल हैं। रोल तो आप हैं। बड़े आई लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आउटसाइड ऑफ क्लास, नॉट इनसाइड ऑफ क्लास। आप तो क्लास के बाहर भी तुम्हारे नहीं वो क्या कर रहा था तुम्हारा है तो फिर, एक तो तुझे मैंने बचाया, उससे आगे से तू मुझे ताने मार है। यहाँ से इसको पकड़ा ही था ऐसे मैंने, और क्या किया था, अच्छा कुछ किया था और नहीं नहीं सर कहाँ मारा अभी तो मैंने मारा ही। मैं मासूम आदमी हूँ, एक शरीफ और नफ्स इंसान हूँ। बस फोटो के बाद दिखाते हैं दादा यार एक दफा कर दिए यार, तो पीछे ही पड़ गए यार। गोडे नहीं होता, घुटने होता है। अच्छा वही है। गोडे पंजाबी में होता। थैंक यू, वी डिड नॉट नो दैट। पढ़े आगे, अब ये भी मेरी कॉपी करेगा इस पे पढ़े आगे। नीड थैंक यू। Another letter was carried by Hazrat Ziya अल कल्बी टू जिया, सॉरी ये जिया नाम है, इंग्लिश में स्पेलिंग करते हो आप, जिया भी लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड से भी लिख लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड से ही लिखिएगा बल्कि। टू हिरैक्लियस, हिरैक्लियस ने क्या किया था, एम्परर रोम, हिरैक्लियस क्वेश्चन अबू सुफियान ने अबू सुफियान से पूछा। अबू सुफियान उस टाइम पे वहीं पे उसमें था, ट्रेड ट्रेड के लिए अबू सुफियान वाज देयर। अबू सुफियान उस वक्त वहीं पे था बाई चांस। मतलब अबू सुफियान से पूछा, अबू सुफियान ये तुम्हारे इलाके से एक बंदा है, ये बातें कर रहा है, तो तुम जरा बताओ ना इस बारे में, तुम भी इस मजहब में मानते हो। हु वाज इन जेरूशलम एट द टाइम अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पूछा गया। फ्रॉम अबू सुफियान आंसर्स, अबू सुफियान ने क्या जवाब दिया, हाँ हाँ ये आया हुआ है ऐसे करके ना। तो हेराक्लियस जो था वो बादशाह है ना, बादशाह बेटा को किसी सीट पे बैठा हो तो ना भी अक्ल हो, अल्लाह अक्ल कहीं ना कहीं उसको नजर आ ही रहा होता है जो बाकियों को नहीं नजर आ। उसने इस तरह के सवाल पूछे उससे, अबू सुफियान से। यार ये कोई ऐसे खानदान में पैदा हुआ है जो बहुत गरीब फकीर छोटे कबीले का, नहीं कुरैश। अच्छा, क्या इसको फॉलो अमीरों ने किया है या गरीबों ने फॉलो किया है इसको, नहीं नहीं हमारे जो गुलाम शुलाम है ये वो निकम्मे लोग जो है ना उन्होंने ऐसे कर, यानी इस टोन में अबू सुफियान इस तरह से बातें कर रहा है। ये कभी झूठ भी बोलता था बचपन में, ये इस तरह की हरकतें थी, मजाक में चीजें लेना। मैं आपको रीफ पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं। नहीं नहीं ये तो हमारे यहाँ तो ही वॉज द ट्रूथफुल अल सादिक सादिक। अच्छा मानता हूँ, नहीं नहीं ही इज अल अमीन। उसने इस तरह के 5-7 सवाल पूछे, और सवालों का नतीजा क्या था, सवालों का नतीजा ये था कि इसका मतलब है ये लालच में नहीं नबूवत का ऐलान किया कि मुझे सरदार बना दिया जाए। ये कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर नहीं होते आजकल के जमाने में, ये कोई इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में ऐसी बातें नहीं कर रहा। इसको पैसे की लालच नहीं है, दैट मीन्स ही व्हाट ही इज सेइंग ही बिलीव्स इन इट एक्चुअली। तो इसने क्या किया, अब इसने कहा ही रियलाइज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ट्रूथफुल, या ही वाज द ट्रू प्रॉफिट, बट ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम ओपनली एक्सेप्टिंग इस्लाम। लेकिन उसने इस्लाम को कबूल, क्यों, क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी एम्पायर तो गई, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नील करना पड़े, मेरे फौजी शायद मेरे खिलाफ हो जाए, काउंसिल ही मेरे खिलाफ हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिलीवर्ड अ लेटर टू खुसरो, ये वो बंदा है जिसकी वजह से द एम्परर ऑफ पर्शिया खुसरो रिएक्टेड विद एरोगेंस, खड़ा हो गया, ये क्या बात हुई, लेटर उठाया फाड़ के फेंक दिया, मतलब वट एवर द लेटर की फॉर्म, कागज वाला लेटर वाला फॉर्मेट, कागज ही था उस टाइम पे शायद, नहीं कपड़े पे गया था। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड दैट हिज एम्पायर बी डिस्ट्रॉयड, जब वो बंदा, अच्छा उसने खुसरो ने पता क्या किया, खुसरो ने ना अपने 2 बंदे भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या करने के लिए, जाओ और उन्हें कहो मुझे बादशाह मानने, नहीं तो मैं आ रहा हूँ अटैक कर रहा है, मानने मेरे साथ एलिजियंस, नहीं तो मैं आके ईंट से ईंट बजा दूंगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے ایمبیسڈر پہلے ہی پہنچ چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے میں اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں. آپ پلیز خود بھی قرآن پڑھیے, کئی ہو سکتا ہے آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے نظر آئے. اللہ تعالیٰ بدتمیزی کو معاف نہیں کرتا, موقع بھی نہیں دیتا بدتمیزی پہ معافی کا. اللہ تعالیٰ شرک والے بندے کو بھی موقع دے رہا ہے مرنے تک توبہ کرنے کا. بدتمیزی بے ادبی کا اللہ تعالیٰ کوئی موقع نہیں دیتے, معافی کا ہی موقع نہیں دیتے. آپ سوچیں اللہ کے رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے, خون اتنا نکل آیا تھا پاؤں سے, جوتے سے جم گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں تھی دی. وہ جب ان سے ملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں تھی کی. چوری چھپے انہوں نے ان کو پیسے دے کے تو بچوں کو پیچھے لگایا تھا جاؤ. فزیکل ٹارچر غزوہ احد میں بھی ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بد دعا نہیں سن رہے آپ. یہاں پر اس نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا والے کلمات ادا کیے ہیں, اور وہ بھی کیسے, یہ نہیں کہا اللہ میاں اس کو تباہ کر دے, اللہ اس کو انشاءاللہ تباہ کرے گا, یا جس طرح بھی جو بھی ورڈز. ادھر سے اس نے ایمبیسڈرز اپنے بھیجے ہوئے ہیں. وہ ایمبیسڈرز یہاں پر ابھی رستے میں ہیں تو پیچھے سے خسرو کا تختہ الٹا جاتا. روایات بتاتی ہیں اس کا اپنا ہی بیٹا اس کو مروا دیتا, اور خود بادشاہ. ان کو جو ایمبیسڈر اس کے خسرو کے آ رہے ہیں رستے میں, ان کو تو نہیں پتا یہ ہو گیا ہے. وہ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہم خسرو کا پیغام لائے ہیں, اس کو بادشاہ مانیے نہیں تو اٹیک کریں گے آپ پہ, آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی آپ کی سلطنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا پیغام لے کے آئے ہو اس کی تو پہلے خبر لے لو وہ ہے بھی کہ نہیں, وہ بھی بچا ہے کہ نہیں, یہ بھی تو دیکھ لو. یعنی اللہ تعالیٰ کا اتنا سوئفٹ قانون ہے, ایسے فٹافٹ تختہ الٹنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات سنیں یار, آپ سوچیں آپ لوگ کتنی غلط فہمی کا شکار ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سارے امیر گھروں سے ہیں, رائٹ؟ مڈل کلاس تو ہے نا, اپر مڈل کلاس تو ہے. اور جانے دو, اتنے سویٹر تو میرے پاس نہیں ہے جتنے آپ کے پاس ہیں. اپر مڈل کلاس تو ہے نا, اپر مڈل کلاس ہے کہ نہیں ہے؟ اپر مڈل کلاس ہے نا. آپ کے گھر میں کبھی ایسا تو نہیں ہو فاقہ کرنا پڑا ہو, کوئی بچہ کسی دن بھوکا تو نہیں سویا, کسی کے گھر میں چھت کا مسئلہ تو نہیں ہے, کسی کے گھر والے ایسے تو نہیں کرتے کہ نہیں ان گرمیوں میں ہم نے اے سی نہیں چلانا بل بہت آتا. یہ ہو جاتا ہوگا, صبح بند کر دیتے ہوں گے, ہیں؟ ایسے ہی ہے نا, رائٹ؟ کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں کسی بچے کو کہا گیا نا یار تو 2-3 سال فیل ہوتا کہ یہی کتاباں چل دیا رہن, وہ کہتے ہیں نا نہیں نا کہا. اس کا مطلب آپ لوگ اپر مڈل کلاس سے ہیں نا. آپ کا خاندان کب امیر ہوا ذرا سوچیں, آپ کا خاندان کب امیر ہوا ہے؟ اس کو امیر کہتے ہیں ہماری زبان میں. کب امیر ہوا ہے سوچیں, کہ آپ کے ابا کی ایج میں امیر ہوا ہے جب ابا چھوٹے تھے, دادا کی ایج میں ہوا ہے؟ کون ہے جو اپنے دادا سے امیر چلا آ رہا ہے؟ دادا کے پاس بھی ہونڈا بڑی لانسر گاڑی تھی, یا ہونڈا کی کوئی ٹوڈی تھی, کوئی ہے؟ آپ کے دادا بھی امیر تھے, دادا کے ابا وہ بھی امیر تھے, اس کے پیچھے ساری پیدائشی امیر ہی چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل امیر ہے. کتنے سالوں سے چل رہا ہوگا, 100 سال سے. پارٹیشن کے بعد سے امیر ہیں, تو پارٹیشن سے پہلے بھی امیر تھے, ٹھیک حالات ہے. اس سے پیچھے اتنا تو یاد تو آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا, یہ بیٹا تو پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا کر لیں 1850 سے امیر آ رہے ہیں, ایسے کر لیں. پارٹیشن 1847 میں ہوئی ہے, 1947 میں ہوئی, 1850 سے امیر تھے, ایسا کر لیں. پوچھنا, میرا خیال ہے کہ غلامی کے وہ جو غلامی کے دور ہے اس میں تو آپ میں سے کوئی بھی امیر, آپ لوگوں کو امیر ہوئے نا. ویسے تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں نا, یہ سارے سارے پچھلی نسل میں امیر ہوئے ہیں. ان کے دادے غریب ہی تھے, کسی کسی کا دادا بھی امیر ہے, کم لوگوں کے دادے امیر تھے. دادے ورنہ نہیں تو محنت مزدوری کرتے تھے, وہ امیر ہونا شروع ہوئے تو ابا نے امیری والی زندگی گزاری. آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کا دادا امیر آدمی تھا. زیادہ تر کے دادے اپنی جوانی میں مزدور ہوں گے, بڑھاپے تک امیر ہوئے ہوں گے جا کے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی زندگی میں آپ کو کیا لگتا ہے, حالات تو کبھی بدلیں گے ہی نہیں. یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ابھی لیسن میں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں, خسرو, یہ جو ہیراکلیس ہیں, 1000 سال سے یہ سلطنتیں قائم تھیں. کتنی دیر سے؟ ان کو 1000، 1200، 500، 600 ایسے ان کو سال گزر چکے ہیں کہ ان کو کبھی گرہن نہیں لگا. ان کے خاندان اتنی دیر سے حکومت کر رہے تھے,
اور جب لیٹر لے کے گیا ہے بندہ, اس نے ایروگینس میں آگے لیٹر پھاڑ کے پھینک دیا ہے کہ یہ کون ہے بھائی, چھوٹی سی مدینہ, یہ کیا ہوتا ہے, ان کو پتا نہیں ہے میرے پاس کتنے لاکھوں کی فوج ہے, میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی, یہ اتنی ایروگینس ہے. پتا ہے نا آپ لوگوں کو بھی, آپ میں بھی ہے, حالانکہ آپ لوگ کیا وہ اردو کا محاورہ ہے, کیا پدی کا شوربہ, جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں روٹی پیٹ بھر کے کھاتے کو, اور آپ لوگ او میں, آپ سوچیں کہ یہ وہاں سے ایمبیسڈر چلا ہے, یہاں آتے آتے مہینہ لگا ہوگا, اور مہینے میں سڑک پہ. ایسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ رزق, عزت, طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ کے پاس یہ امانتن آتی ہے تاکہ آپ اس کے نظام کو دنیا میں اچھے سے چلا سکیں. یہ آپ کا ٹیسٹ ہوتا, ٹھیک ہے. خیر, حضرت عبداللہ بن حذیفہ والی بات ہوگی جی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prayed that his empire be destroyed soon after Khusro was killed by his own son. یہ بات امپورٹنٹ ہے, انڈرلائن کیجئے گا جی. And his mighty empire gradually crumbled. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا, اس کی امپائر تباہ ہو گئی. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم also sent حضرت عمر بن العاص to two joint rulers of Oman. عمان کے 2 رولر سے عبد اینڈ جعفر, ان کے بعد بھیجا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا پیسفلی and became Muslim rulers, spreading the message in their lands. Another letter was sent to منذر بن سوا, the ruler of Bahrain. اس نے بھی لیٹر کو ریسپیکٹفلی ایکسیپٹ کیا اور اسلام کو ریسپیکٹفلی ریسیو کیا اور اسلام کو قبول کر لیا with many of his people. جب many of his people, بادشاہ نے لیٹر قبول کر لیا تو سارے پیپل کو بھی اسلام قبول کر لیا گیا. Lastly, a letter was carried by Hazrat Hatib bin Abi Balta to Muqawqis, the ruler of Egypt. Muqawqis did not accept Islam but treated the letter respectfully. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اس نے لیٹر کو بہت ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا. سینڈنگ گفٹس ان ریٹرن, گفٹ بھی بھیجے, انکلوڈنگ ماریا القبطیہ. ماریا القبطیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ان سے بھی ہوا تھا. He sent this lady as a concubine to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کنیز کے طور پہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خدمت کریں. Who later bore the prophet's son, ان کے ہاں ایک بیٹا, ابراہیم نام کا بیٹا, ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے. In conclusion, the letters showed the prophet's صلی اللہ علیہ وسلم's universal mission and his concern for humanity's guidance. لیٹر سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب پر آنے والے نبی نہیں تھے, ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. Some rulers accepted the message, some showed respect without embracing Islam, and others rejected it arrogantly. کچھ نے اسلام قبول کر لیا, کچھ نے رسپیکٹ دی, اسلام قبول نہیں کیا, اور کچھ نے ایروگنس دکھائی. These events marked the spread of Islam beyond Arabia and demonstrated the truth of Prophet's mission. اس سے ثابت ہوا کہ اسلام بیونڈ عربیہ ہے اور اسلام کا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت, سچائی اور آفاقیت, یعنی ہی از اے یونیورسل پروفٹ, یہ سب چیزیں یہاں سے واضح ہو گئی. کوئی پرابلم بچوں؟ آپ کا جو 3 سوالوں کا ٹیسٹ ہے ان سوالوں کو پلیز ریوائز اینڈ ریکال کر لیجئے. ظہر کی نماز پڑھ کے تو ہم جی تینوں کو سمرائز کر دوں. آپ بیٹے سمرائز میں اس وجہ سے نہیں کرنے کے حق میں ہوتا